ساتھ لیے چلیں گے، وہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ اور منسٹرز، دیکھیں میں بڑی دلچسپی سے سنی آپ سب کی تقریریں۔ وزیر اعظم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ کبھی وہ آزاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختونخوا، کبھی وہ بلوچستان، میں فالو کر رہا تھا۔ میں دو چیزیں پہلے آپ کی تقریر کے اوپر کامنٹ کرتا ہوں، پھر میں آج جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے۔ اس کے پوٹینشل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا، ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا، پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا۔ 60s کے اندر یہ ساری دنیا، 60 کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی۔ ایک کتاب نکلی تھی جس میں پاکستان کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفورنیا پاکستان بننے جا رہا ہے، سب سے خوشحال طبقہ، اور ہمیں وہ دن یاد ہے۔ اور پھر کیا ہوا ٹریجڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا، وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے، ہر قوم کے اندر کئی اصولوں پہ چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے، جب ان اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہے، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے، امپائر بن جاتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو وہ اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون، جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے، انہوں نے کئی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی۔ اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے، اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں، جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کوئی اصول انہوں نے اپنائے تھے جس سے وہ قوم اٹھی تھی، اور پھر جب وہ نیچے گئے 400-500 سال کے بعد تو وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک آپ نے وزیر اعظم صاحب کشمیر کی پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے، کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے، اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ اندر سے تھوڑے سے ہارے ہوئے ہیں۔ تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا، میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا، میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب اینڈ کشمیر کی آزادی ہے۔ اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے، اور میں ابھی آپ کو اس کی انالیسس دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ 4 assumptions جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے، 370 اور 35A کو ختم رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا، اس کے اوپر اس نے 4 اس کے پیچھے assumptions تھیں۔ نمبر 1،
وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے، اور کس چیز پہ جیتا تھا؟ پاکستان کی نفرت پہ۔ ہندو کارڈ کھیلا اس نے، اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا۔ اور اس نے جو پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا، پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکیدار ہے، پاکستان کو سبق سکھائے گا، تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے، اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا۔ تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے، اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو۔ اور سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے، ان کی مینیفیسٹو میں بھی تھا، وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے، لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا، اور اس نے اور اپنے بیس کو، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا، ہندوتا کا جو بیس تھا، اس میں بڑی پذیرائی ملی جب اس نے کشمیر میں یہ قدم اٹھایا۔ جو دوسری اس کی اسمپشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی۔ ہم نے بار بار ہندوستان سے کہا کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، ہم آپ 2 قدم آپ کی طرف آتے ہیں، اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی، غربت کم ہوگی، اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری پروپوزل تھی اس سے۔ تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے، اور ظلم تو اس نے پہلے سے، جب پہلے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا، نہ پاکستان نے اٹھایا، نہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، نہ دنیا میں کوئی بات کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اخبار میں کوئی باہر مضمون آ جاتا تھا، لیکن پاکستان کا تو رسپانس نہیں تھا۔ اس لیے اس نے یہ اسیوم کیا کہ پاکستان پھر چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ پاکستان کو اتنی ضرورت ہے ہندوستان کی۔ تکبر، یہ یاد رکھیں کہ اس سب کے پیچھے تکبر ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور، اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس کے جو نیا نقشہ بنایا کہ وہ سارا علاقہ آزاد کشمیر بھی اب ہندوستان میں ہے، اس کے پیچھے تکبر تھا۔ تیسری، اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1.25 ارب لوگ ہیں ہندوستان میں، دنیا چاہے گی اس بڑی مارکیٹ میں ہندوستان سے تعلقات اچھا رکھے، اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ دوسرے کو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی۔ اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چائنا سے خوف زدہ ہیں، وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے۔ تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنا کے خلاف، تو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی۔ اور جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن کی اس نے، وہ چوتھی تھی کہ جب وہ 8 لاکھ فوج کشمیر میں ان کو دبائے گی، دہشت ہوگی اس کی، پہلے سے ہی وہ ظلم تو کر ہی رہے تھے، تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے، ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے، اور 16,000 نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے، تو دہشت پھیل جائے گی، اور پھر ڈیموگرافی بدل دیں گے ہندوستان کی، کشمیر کی۔ وہ جب 35A دور کریں گے تو وہ آ کے سیٹلمنٹ کریں گے، وہاں بالکل بات ٹھیک ہی کہ RSS کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کے آئیں گے، وہ مزید اور دہشت پھیلائیں گے، اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا جب اپنی پاور دکھائیں گے اور دہشت دکھائیں گے تو کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ یہ 4 ازمپشنز کے اوپر یہ 5 اگست کا سٹیپ لیا گیا۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس نے اسٹریٹجک بلنڈر کیا۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے دنیا میں طاقتور قومیں یہ تکبر کے اندر غلط فیصلے کر کے تباہ ہوئی ہیں۔